الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. صدق الله العظيم. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے اشراط الحجہ کی فضیلت. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کاملہ سے بعض لوگوں کو دوسرے بات پر فضیلت بخشی، اسی طرح بعض اوقات کو دوسرے بعض اوقات سے افضل قرار دیا. انہی محترم اوقات میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذو الحجہ اسلامی اور قمری سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے. اس مہینے کے ختم ہونے پر اسلامی سال بھی ختم ہو جاتا ہے. عرف عام میں اس کو حج والا مہینہ کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں ایک عظیم رکن اور عاشقانہ عبادت حج کو ادا کیا جاتا ہے. اور اس ماہ کے بعد محرم الحرام کے ساتھ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. گویا ذو الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے، اے انسان، تیری قیمتی زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا. ایک تو شکر کر، دوسرا اپنی زندگی اور اس سال کے کیے جانے والے اعمال کا محاسبہ کر. کتنی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ کی ہے اور آخرت کو ضائع کرنے کے لیے کتنی اللہ پاک کی نافرمانیاں کی ہیں. اب بیدار ہو جا، عزم اور ارادہ کر کہ اللہ پاک کی آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا. میں گناہ سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤں گا تاکہ میرا انجام اچھا ہو جائے. اور دوسرا، اس ماہ مبارک کی فضیلتیں بھی بہت ہیں. نمبر 1 حج ادا کرنا، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا، نمبر 3 قربانی کرنا. اس کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی برکات والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، زمانہ اسی حالت میں گھوم کر پھر آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. ان کے 4 مہینے عزت اور عظمت والے ہیں جن میں 3 لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے. تمام اہل علم فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں سال کے 12 مہینے تھے. ہر نبی کی شریعت میں ان 4 مہینوں کو بڑا مقام حاصل تھا. تمام نبیوں کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا تھا. اگر کوئی گناہ کرتا تو سزا بھی زیادہ ہوتی تھی. ان 4 مہینوں کو احترام والے مہینے کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کون سا دن زیادہ حرمت اور فضیلت والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہی دن سب سے زیادہ حرمت والا ہے. سامعین محترم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں زیادہ مکرم و عظمت والا ذو الحجہ کا مہینہ ہے.
دوسری جگہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہروں کو چنا جن میں سے سب سے زیادہ محبوب شہر مکہ مکرمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چنا جن میں سے سب سے زیادہ محبوب میرا زمانہ ہے. عظمت والے 4 مہینے ہیں. ان عظمت والے 4 مہینوں میں سے زیادہ محبوب ذو الحجہ کا مہینہ ہے. ذو الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنوں کو بھی چنا جن میں سے سب سے زیادہ محبوب دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے راتوں کو چنا جن میں سے سب سے زیادہ محبوب رات لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ نے اوقات کو چنا جن میں سے سب سے زیادہ محبوب اوقات نمازوں کے اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام کو چنا جن میں سے سب سے زیادہ محبوب کلام لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے. لہذا ہمیں اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور نیکی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ہر طرف لاکھوں بندے اور بندیاں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں تو قربانی کی تیاری میں تو عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. نہایت شرمندگی کا مقام ہے جبکہ اس مہینے کا پہلا عشرہ خصوصیت کے ساتھ مزید فضیلت اور عظمت رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو اور طاق کی. مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہے جو سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے. یہی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے. عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے سب سے افضل دن والحجہ کے پہلے 10 دن ہے اور راتوں میں سے سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والحجہ کے 10 دن کے مقابلے میں زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے تو میں 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی کثرت کرے. چونکہ والحجہ کا پہلا عشرہ انتہائی عظمت اور فضیلت والا ہے. ایک میں رد روزگار اور دوسرے عبادتوں کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اس عشرہ میں نفلی روزے کی بھی فضیلت آئی ہے. مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی بھی مہربان نہ پوچھے مجھے دوست چھوڑ دے سب کوئی مہربان نہ پوچھے مجھے میرا رب ہے کافی کل جہاں نہ پوچھے وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے مولانا ابو بکر صاحب جو کہ بہت ہی مدلل